بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم پر علماء کی مجلس لازم ہے اور حکماء کے کلام کو سنا کرو۔ اللہ پاک نور حکمت سے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین موسلادھار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل علم کی مجلس۔ ابھی تک ہر آدمی کے اکرام اور اس کی تعظیم کے تعلق سے چند احادیث پیچھے آئی کہ بڑے کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے اور چھوٹوں پر بڑوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے کہ جس وقت چھوٹے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیں گے اور بے باکی اور جرأت کے ساتھ ان کے سامنے بولنے لگ جائیں گے، اور پھر خاص کر کے والدین کے تعلق سے تو ہے ہی کہ اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی۔ تو آج کے اس درس میں اخلاق حسنہ کے تعلق سے جو سبق دیا گیا ہے یہ کہ اہل علم کی مجالس کو انسان اپنے لیے لازم پکڑے، اس لیے کہ جب انسان اہل علم کی مجلس میں شرکت کرے گا جہاں اس کو قرآن اور حدیث، جہاں جنت اور جہنم، ثواب اور آخرت کی بات ہوتی رہے گی، خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے حیات ابدی اور جنت کا باعث بنے گی۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی مجلس میں جانے کا اور اس میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدائے پاک قیامت کے دن تمام لوگوں کو اٹھائے گا، پھر ان میں سے علماء کو چھانٹ لیں گے اور فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت، میں نے اپنا علم تم میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ یعنی علماء عاملین جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا علم دیا، اپنی شریعت کا علم دیا اور اس پر عمل پیرا رہے، اور علماء ربانیین کے ساتھ خدائے پاک کا یہ خصوصی برتاؤ ہے، اور ایسے حضرات قابل رشک ہیں۔ خدائے پاک ہم سب کو بھی ان جیسوں میں اور اس زمرے میں داخل فرمائے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علماء کا حق یہ ہے کہ دین اور آخرت کے سلسلے میں ان کی جانب رجوع کیا جائے، اگر وہ دین و علم کی خدمت اور اس کی اشاعت کریں تو دینی معاملے میں ان کی مدد و نصرت کی جائے تاکہ وہ دین کی خدمت کر کے اسے باقی رکھ سکیں اور آنے والی نسلوں میں اس کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ دین کی خدمت اور اس کی ہمہ مشغولی سے اگر وہ دنیا نہ کما سکیں تو ان کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی توقیر و تعظیم کی جائے، دینی امور میں ان کی اطاعت کی جائے، معمولی باتوں پر ان سے بدگمانی اختیار نہ کی جائے، ان پر طعن و ملامت نہ کی جائے۔ ایسا کرنے کی صورت میں عوام کا دین جاتا رہے گا، آخر وہ دین کس سے حاصل کریں گے؟ اس لیے حتی المقدور ان سے حسن ظن اور بہتر تعلق رکھا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی بے ادبی منافق ہی کر سکتا ہے۔ نمبر 1 مسلمان بزرگ آدمی کی، نمبر 2 اہل علم کی، اور نمبر 3 انصاف کرنے والے حکمراں کی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عالم کی توہین اور اس کی بے ادبی منافق کی علامت ہے،
کس قدر خوف کی بات ہے کہ جو لوگ بے دریغ عالم کی توہین اور بے ادبی کے در پہ رہتے ہیں وہ اس حدیث پر غور کر لیں کہ آج علماء دین کو کس بے باکی سے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یہ بڑے مواخذے اور گرفت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کی کشادگی صرف 3 حضرات کے لیے کی جائے، اہل علم کے لیے ان کے علم کی وجہ سے، اور بوڑھوں کے لیے ان کی بزرگی کی وجہ سے، اور حاکم و سلطان کے لیے ان کے حاکم اور سلطان ہونے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے اکرام میں اہل مجلس کو چاہیے کہ ان کو مجلس میں اچھی جگہ دیں، ان کے مرتبے کی رعایت کریں، یہ ان کا حق ہے، خاص کر کے بزرگوں اور علماؤں کے لیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کا حق برابر ہے۔ نادانی کی بات ہے کہ بڑوں کے کرام میں مجلس کشادہ کر کے جگہ بنانا اور ان کو معزز مقام پر بٹھانا یہ حق ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اکابر اور بڑے سے مراد علماء ربانیین ہیں۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اکرام علماء کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ اہل علم کی خدمت اور صحبت سے علم دین آتا ہے، بڑوں کے ساتھ رہنے سے بڑے اوصاف حاصل ہوتے ہیں۔ افسوس کہ آج کل اہل علم اور اپنے بڑوں کی صحبت اور معیت سے دور بھاگتے ہیں کہ اصلاح اور علم کی باتیں مزاج کے خلاف نہ پڑ جائیں۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ خواہشات کی تکمیل میں یہ بڑے ہماری موافقت کریں۔ ظاہر ہے کہ علماء ربانیین اسے کہاں گوارا کر سکتے، اسی وجہ سے ان سے ربط نہیں رکھتے، ان کی صحبت میں نہیں جاتے، جس کا بدترین نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ دین سے، دینی ذہن سے، بڑائی کے اوصاف سے محروم رہتے ہیں، جس کا احساس ان کو گونا گو مگر ماحول ان کو، جس کا احساس ان کو ہو یا نہ ہو مگر ماحول تو محسوس کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اللہم لا یدرکنی زمان لا یتبع فیہ العلیم، اے اللہ وہ زمانہ نہ ملے جس میں اہل علم کی اتباع نہ کی جائے اور کسی بردبار سے حیا نہ کی جائے، اور لوگوں کے دل تو عجم کی طرح ہو اور زبان عرب کی طرح ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا زمانہ مجھ پر نہ آئے جس میں علماء کی اتباع نہ کی جائے اور دل میں محبت نہ ہو بلکہ زبان چل زبانی پر ہو۔ شاید کہ زمانہ ایسا ہی ہے کہ اب اہل علم کی نہیں مانی جاتی، اپنی اور اپنے مزاج اور نفس کی مانی جاتی ہے۔ خدا کی پناہ کے ایسے زمانے میں ہونے سے یا ایسے زمانے کو پانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔